جی اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ آپ لوگ اگر دین کا کام کرو گے تو ویری گڈ، اگر نہیں کرو گے تو میں قوم کو بدل دوں گا اور لوگوں کے لے آؤں گا۔ ہاں جی جی اس بالکل کو میں نے پریکٹیکلی اپنی زندگی میں ایکسپیرینس کیا ہے۔ جی مگر عجیب بات یہ ہے کہ اسلام کا سورج اس وقت طلوع مغرب سے ہو رہا ہے۔ ویسٹ میں جتنی تیزی سے اسلام پھیل رہا ہے اور وہاں پر دعوت کا کام ہو رہا ہے، اتنا یہاں جی پر بھی نہیں ہو رہا۔ نہ عرب میں ہو رہا ہے، نہ پاکستان انڈیا کے اندر ہو رہا ہے، نہ بنگلہ کسی جگہ پر بھی نہیں ہو رہا جی اتنا اچھا اسلام کا کام بحثیت نظام کے۔ اور میں آپ کو ایک چیز بتا دوں، جی ویسٹ میں اسلام کو بحثیت ایک سسٹم کے طور پر نافذ کرنے میں زیادہ دیر نہیں لگے گی، جی صرف سنکھیا بڑھنے کی دیر ہے۔ جیسے ہی تعداد ڈیموکریٹک لیول کے حوالے سے ہم نے سکسیسفلی حاصل کر لی، جو کہ انشاءاللہ ہوگی، یہ جی بالکل تقدیر ہے، تقدیر اٹل ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں۔ ایک اجے نام کے بھائی آئے ہیں، ہو سکتا ہے یہ کوئی بات کر دیں۔ اجے بھائی، جی بھائی ویلکم۔ السلام علیکم امیر بھائی۔ او وعلیکم السلام۔ اچھا یہ تو اپنے وہ والے بھائی ہیں، اپنا نیو مسلم۔ جی اجے جی بھائی کہتے ہیں؟ جی امیر بھائی، یہ سیم اسٹون بھائی کا چینل یہ کہاں چلا گیا؟ یہ انہوں نے بھوشیہ وانی کی تھی، آپ کو بتایا تو ہے تھوڑی دیر پہلے۔ وہ کہتے ہیں بجرنگ بلی کو ہم نے سپاری دی تھی۔ اچھا ہاں میں نے کہا میرے چینل کی، کہتا جی پاکستان میں آپریٹ نہیں کرتے بجرنگ بلی۔ اچھا، ہاں ان کی ہاں سیما لگتا ہے آس پاس تک ہی ہے۔ وہ کہتے ہاں ہیں یو تو پی میں آپ تھے، مگر جو ہے نا وہ بجرنگ بلی کہہ رہے ہیں یو پی میں میرے پاؤں جلتے ہیں، میں نہیں ادھر جاتا۔ اور عامر جی حق جو ہے اس نے آگے سے ڈنڈا بھی پکڑا ہوا ہے اور جھنڈا بھی پکڑا ہوا ہے اور گھوڑے پہ بیٹھا ہے۔ جی ان کے پاس سوال کا جواب تو ہے نہیں کسی کے پاس، اس لیے شاید چینل اڑوا دیا ان لوگوں نے۔ لیکن کوئی نہیں، آپ نے بھی بھوشیاوانی کری کہ اب ایک کی جگہ 200 اسٹور سیم اسٹور آئیں گے، 2000 آئیں گے۔ جی 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 بالکل آئیں گے۔ اچھا اس کا مطلب اجے بھائی ایک منٹ، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ فیک آئیڈیاں، میں نیچے دیکھ رہا ہوں 5-5 6 فیک آئیڈیاں۔ او کمال کرو بھائی، ارے آپ سیم اسٹالن آئیں گے کا مطلب یہ ہے کہ آپ ہاں لوگوں نے کام شروع کرنا ہے، ایکٹیو ہونا ہے، ہاں چینلز بنانے ہیں۔ انہوں نے سیم اسٹالن ہاں کی آئیڈیاں بنانی شروع کر دی ہیں، یہ غلط بات ہے۔ ان کو کیا سمجھائیں گے اب؟ تو ابھی کچھ ویسے ان کے چینل کا بھی کچھ آنے کا مطلب ہے، کچھ ہے مطلب ہے کہ ہیک جس نے کیا ہے تو اس کا کچھ ہے مطلب کہ ابھی آ سکتا ہے واپس؟ اس پہ زیادہ میں بات، آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ پہلے میں بات کرنا اس پہ چاہ رہا تھا، مگر اس میں کچھ حکمت ہے، کچھ مصلحت ہے، جس وجہ سے میں زیادہ اس پہ بات نہیں کر پاؤں گا۔ اچھا 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 تو اچھا اس لیے چلو میں کر کوئی نہیں رہا۔ ادروائز یہ چیز میں کلیئر کر دوں، سیم بھائی بالکل سیف ہیں، سیکیور ہیں، کوئی ٹینشن جی کی جی آپ بات نے نہیں ہے۔ آپ کی ویڈیو دیکھی تھی، وہ بالکل سیف ہے اور وہ سیف بھی رہیں گے، کوئی کچھ نہیں کر پائے گا۔ بس یہ چینل کوئی کر سکتے ہیں، ویسے کوئی نہیں، میں تو اب دعا کر رہا ہوں کہ ان کا چینل واپس جلدی سے جلدی آئے، اور نہ بھی آئے تو جو ہے ان کے جیسے 2000 بن جائیں گے، کوئی دقت کی بات نہیں ہے۔ تو وہ تو پورے انڈیا میں مطلب دیکھیں بتا دیں گے، اس اللہ کی کوئی تعالیٰ دقت۔ جی جی اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ آپ لوگ اگر دین کا کام کرو گے تو ویری گڈ، اگر نہیں کرو گے تو میں قوم کو بدل دوں گا اور لوگوں کے لے آؤں گا۔ ہاں جی جی اس بالکل کو میں نے پریکٹیکلی اپنی زندگی میں ایکسپیرینس کیا ہے۔ جی کیسے؟ جی اسلام آیا تھا، یعنی اسلام تو اوبویسلی پوری دنیا کے لیے تھا، مگر جب میں اسلام اس وقت بول رہا ہوں تو خاص طور پر اس کے کلائمیکس کی بات کر رہا ہوں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جی وہ آئے تھے مڈل ایسٹ میں، اور اس سائڈ کے اوپر، مشرق کی سائڈ کے اوپر، ٹھیک ہے نا، ایسٹرن جی سائڈ کے اوپر، جی جس میں سب کانٹیننٹ کو بھی ایڈ کریں، مڈل ایسٹ کے سارے خطے کو ایڈ کریں۔ جی مگر عجیب بات یہ ہے کہ اسلام کا سورج اس وقت طلوع مغرب سے ہو رہا ہے۔ ویسٹ میں جتنی تیزی سے اسلام پھیل رہا ہے اور وہاں پر دعوت کا کام ہو رہا ہے، اتنا یہاں جی پر بھی نہیں ہو رہا۔ نہ عرب میں ہو رہا ہے، نہ پاکستان انڈیا کے اندر ہو رہا ہے، نہ بنگلہ کسی جگہ پر بھی نہیں ہو رہا جی اتنا اچھا اسلام کا کام بحثیت نظام کے۔ اور میں آپ کو ایک چیز بتا دوں، ویسٹ میں اسلام کو بحثیت ایک سسٹم کے طور پر نافذ کرنے میں زیادہ دیر نہیں لگے گی، جی صرف سنکھیا بڑھنے کی دیر ہے۔ جیسے ہی تعداد ڈیموکریٹک لیول کے حوالے سے ہم نے سکسیسفلی حاصل کر لی، جو کہ انشاءاللہ ہوگی، یہ جی بالکل تقدیر ہے، تقدیر اٹل ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں۔ جی جی جب اسلام مسلمانوں کی سنکھیا وہاں پر ڈیموکریٹک وے کے اندر چینج ہوگی، وہاں کے ڈیموگرافکس جو ہیں ڈیموکریٹکلی،
اور وین آئی سے ڈیموکریٹکلی میری مراد ہے جب میجورٹی میں شفٹ ہو جائیں گے, میجورٹی میں, تو جیسے ہی مسلمان وہاں میجورٹی میں جائیں گے آپ کو 5 سال نہیں لگیں گے کہ آپ 50 سے 60% تک اسلامک سسٹم وہاں پر لاگو کر سکتے ہیں. یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں, ٹھیک ہے, بہت ایزیلی. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہاں معاشروں میں جو ایشوز ہیں نا, وہاں کی جو مورل میلڈیز ہیں, ان کا سولوشن صرف اسلام کے پاس ہے. لہذا وہ ان لوگوں کی روٹس بڑی مضبوط ہیں اسلام کے ساتھ, کیونکہ ان کو وہاں سے پیس ملا ہے. میں آپ کو ایک چیز بتاتا ہوں, جی جی, بچہ چاہے ایج میں کتنا بھی بڑا ہو جائے, جب بھی اس پر دکھ آتا ہے, پریشانی آتی ہے, وہ اپنی ماں کا نام لیتا ہے اور ماں کی طرف پلٹتا ہے. ٹھیک ہے, اس کے پیچھے وجہ پتہ کیا ہے؟ کیونکہ اس کو پتا ہے کہ اس کو ماں کے پاس سکون ملتا ہے اور وہاں پر اس کی رکشا ہوتی ہے, اس لیے وہ ماں کی طرف پلٹتا ہے. تو جب ویسٹ کا تعلق اسلام کے ساتھ ماں والا ہو جائے گا نا, جب اس کو اس میں اپنی سرکشا اور رکشا نظر آئے گی, اس وقت آپ دیکھیں گے کہ ان کا اسلام کی طرف پلٹنا نہایت آسان ہو جائے گا. اور میں آپ کو ایک چیز بتا دوں, پاکستان ہو, انڈیا ہو, بنگلہ دیش ہو, یا جو اسلامی جن کو مسلم کنٹریز ہم کہتے ہیں, یہ بہت پیچھے رہ جائیں گے اس اعتبار سے, ریلیجیس پوائنٹ آف ویو سے, وہاں سے. اور یہ اللہ تعالیٰ نے چونکہ وعدہ کیا تھا کہ اگر تم کام نہیں کرو گے تو ظاہری بات ہے ہم قوم کو بدل دیں گے. اور اللہ نے قرآن میں کہا تھا کہ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما فی انفسہم, اللہ کبھی بھی کسی قوم کی حالت کا تغیر نہیں کرتا جب تک ان کے اندر سے تحرک پیدا نہیں ہوتا, اندر انٹرنلی وہ موٹیویٹ نہیں ہوتے, ٹریگر نہیں ہوتے چیزوں کو بدلنے میں. تو ہماری حالت بحیثیت مسلمان مجموعی طور پر برے صغیر کے اندر بڑی خستہ ہو چکی ہوئی ہے. یہ وہ کارن ہے وہ جو میں رکھنا چاہ رہا تھا کہ 100 سیم سٹیلن یا 200 سیم سٹیلن, الحمدللہ اللہ تعالیٰ, نا امید نہیں ہے ہم, ٹھیک ہے, ہمیں پتہ ہے لوگوں کو بڑی دیر میں. اصل میں مسئلہ پتہ ہے کیا ہے, میں آپ کو ایک چیز اور اجے بھائی بتانا چاہتا ہوں. مسلمانوں کے ساتھ ایک اور مسئلہ بڑا ہے کہ سستی اور کاہلی ان کی فطرت کا حصہ بن چکی ہے, ان کی نیچر. جی امیر بھائی, ان کو میں نے غور کیا ہے کہ ابھی جیسے کوئی اسلام کوئی قبول کرتا ہے, ابھی کوئی نہیں مسلم, تو اس کو زیادہ گیان ہوتا ہے جو بورن مسلم پیدا ہوا ہے. میں نے غور کیا ہے, اسے پتہ ہی نہیں ہے اسلام کیا ہے, پتہ ہے, مطلب وہ صرف چل رہا ہے, اسے پتہ نہیں ہے کیا ہوتی ہے, اسے پورے اسلام کی ہسٹری نہیں پتا, قرآن میں کیا پیغام دیا گیا اس یہ نہیں پتا, تو وہ کیسے اسلام پھر بڑھے گا؟ یہ جو ہے دام جو ہے کیا بولتے ہیں دعویٰ کا کام کر ہی نہیں رہے یہ ہمارے مسلم بھائی. یہ بس اپنے آپ میں ٹک ٹاک میں لگے رہتے ہیں, ٹک ٹاک وغیرہ میں, انسٹاگرام, یہ سوشل میڈیا کے جو بھی ایپ ہیں ان میں لگے رہتے ہیں, واٹس ایپ پر اسٹیٹس راتوں رات چل رہے ہیں. باقی ان کو دین سے کوئی مطلب نہیں ہے, انہیں تو دین کو بھلا دیا ہے پورا. جی بالکل. یہ اور نیو مسلم ہے, یہ جو سن رہے ہیں نا, میں آپ کو بتا دوں کہ اجے بھائی جو ہیں یہ ایکس ہندو نیو مسلم ہیں, اور وہ آپ کے سامنے مسلمانوں کی حالت بیان کر رہے ہیں. اب آپ سمجھ سکتے ہو کہ یہ بھائی کیوں آپ کے سامنے مثال رکھ رہے ہیں, ٹھیک ہے نا, آپ کو سمجھانے کے لیے. اچھا, سستی اور کاہلی جب آپ کی نیچر کا حصہ بن جاتی ہے نا, اس وقت آپ ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے انتظار کرتے ہو کہ کوئی چمتکار ہوگا, کوئی میریکل ہوگا تو حالات بدلیں گے. اقبال نے بھی کہا تھا, تھے تو آبا وہ تمہارے مگر تم کیا ہو, ہاتھ پہ ہاتھ دھرے منتظر فردا ہو. تم انتظار کر رہے ہو کہ کوئی لوگ آئیں گے, وہ ہمیں بتائیں گے, تو ہم اس طریقے پر چلیں گے, کام کریں گے, یہ سوچ رہے ہو. ہمیں ہی کرنا پڑے گا. ہاں, دیکھیں ہر انسان یہ سوچتا رہے گا کہ کوئی آئے گا کرے گا, تو پھر تو ہونے سے رہا. انیشیٹ کرنا ہوتا ہے, پہلا قدم لینا ہوتا ہے. جی قومیں بھی امیر بھائی, بچوں کی طرح ہیں. ابن خلدون نے المقدمہ جو لکھا, تاریخ ابن خلدون کا, اس میں وہ لکھتا ہے کہ جو نیشنز ہوتی ہیں, قومیں ہوتی ہیں, وہ بچوں کی طرح ہوتی ہیں. جیسے بچہ ماں کے پیٹ سے نکلتا ہے تو اس کو ماں کی ضرورت ہوتی ہے, ویسے ہی نیشنز جب نئی نئی نیشنز بنتی ہیں نا, تو ان کو ماں کی ضرورت ہوتی ہے. ماں ان کو پالتی, ماں سے مراد وہاں نظریہ ہے, آئیڈیالوجی. ان کو ایک اسٹرانگ ماں کی ایک اسٹرانگ آئیڈیالوجی کی ضرورت ہوتی ہے جو ان کو پال سکے, ان کو پوش سکے, ان کی تربیت کر سکے. اچھا, پھر وہ بچہ چلنے لگتا ہے, ایسے ہی نیشنز چلنا شروع کرتی ہیں. وہ بچہ لڑکپن میں پہنچتا ہے, ایسے ہی نیشنز جو ہیں لڑکپن میں پہنچتی ہیں. جیسے وہ بچہ جوانی کے دھارے پر قدم رکھتا ہے, ویسے ہی وہ نیشنز اپنے پورے شباب میں اٹھتی ہیں, ٹھیک ہے. اور جیسے وہ بچہ جو ہے وہ جوانی کے بعد ادھیڑ عمری اور بڑھاپے کو پہنچتا ہے اور بیماریاں لگتی ہیں, ویسے ہی نیشنز جو ہوتی ہیں وہ اپنی ادھیڑ عمر کو پہنچ کر ان کو بیماریاں لگتی ہیں, ان میں بدعات آ جاتی ہیں, خرافات آ جاتے ہیں, غلط تعلیمات آ جاتی ہیں, غلط عقائد آتے ہیں.
वो असल रास्ते से भटक जाते हैं और उनको रोग लग जाते हैं, नेशन को, कौम को। मुसलमान आज उसी सूरत हाल के अंदर है, जी इसीलिए बिल्कुल रिवाइवल की जरूरत है, जी दोबारा बिल्कुल से बिल्कुल अपने आप को सिद्ध करने की, शुद्ध करने की जरूरत है, और वो होगी सिर्फ एक चीज से, कुरान और सुन्ना से। जी याद बिल्कुल रखें, बिल्कुल जो चीज आपके इनकलाब की वजह बनी थी, मुमकिन कैसे है कि आप कोई दूसरा रास्ता ढूंढो। जी एक बिल्कुल पागल से पागल इंसान को भी ना, अगर किसी एक रास्ते से ठोकर लगे, वो कभी उस रास्ते पे दोबारा नहीं जाता। मुझे जी समझ नहीं बिल्कुल आती कि मुसलमान बार बार एक रास्ते से जाते हैं, उससे ठोकर खाते हैं, फिर भी नहीं समझ पाते कि इस रास्ते पर नहीं जाना। और जिस रास्ते से उनके आबा को इनकलाब मिला था, पूरी दुनिया पर उन्होंने इस्लाम का और हक का, सत्य का और धर्म का झंडा गाड़ा था, आज वो उस चीज से दूर जा चुके हुए हैं और सोचते हैं कि शायद वेस्ट की मेडिसिन उनका इलाज कर देगी। ठीक है ना जी। जी इस्लाम वो दवा है जो इनके मर्ज की जो है वो इलाज कर सकेगी, उनका मरहम कर सकेगी। खैर अजय भाई आप बात कर लें। जी बिल्कुल आमिर भाई, वैसे भी अल्हम्दुलिल्लाह अपना हमारा जो इंडिया है अपना, इंडिया में भले ही इतनी नफरत फैलाई जा रही है, मुसलमानों के खिलाफ फिल्में बनाई जा रही हैं और भी धर्म किए जा रहे हैं, लेकिन आप गौर के करेंगे ना, लिस्ट उठा के देखेंगे तो इंडिया में भी एक बड़ी तादाद ऐसी है जो पढ़ती है इस्लाम को और अपने आप को इस्लाम को कबूल करती है। एक बड़ी तादाद ऐसी है, इतनी ज्यादा इस्लाम के खिलाफ नफरत फैलाने के बावजूद भी। तो ये सबसे बड़ा मिरेकल है, जो गैर मुस्लिम वो देख नहीं पा रहे कि जहाँ इतनी नफरत है वहां उतनी तेजी से फैल रहा है इस्लाम। आप देखें ना, ये कितने मतलब फ़िल्में वो निकाल रहे हैं, एक से बढ़कर एक, हर साल कोई नई फ़िल्म आ जाती है और हिंदुओं को ऊँचा दिखाने के लिए इनकी तरफ से कोई फ़िल्में आ रही है, कभी रामायण आ रही है, कभी आदिपुरुष आ रही है। अब इनका जो जो क्या बोलते हैं एडवर्टाइज़मेंट है, अब ये इनका धर्म का, अब इसी से बचा है कि फ़िल्में दिखा-दिखा के लोगों को धर्म परिवर्तन से रोका जाए बस, इसलिए फ़िल्में बनाए जा रहे हैं और इस्लाम में लोग ना हो, क्या इसलिए नफ़रत फैलाई जा रही है। एक मिनट जरा, बिल्कुल अजय भाई आप बात कीजिएगा। हमारे साथ जनाब जुड़े हैं इस्लामिक वेकनिंग से अली रजा खुरम भाई। अहलन व सहलन मरहबा जनाब, आवाज हक स्टाइल में आपका स्वागत है। बहुत शुक्रिया अमर भाई, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह व बरकातुहू। और जो आप जो बहन भाई हमें सुन रहे हैं उनको भी सलाम। मैं काफ़ी देर से सुन रहा हूँ आपकी स्ट्रीम और मैं बड़ा महसूस हो रहा हूँ। हमारे चैनल पे भी काफ़ी सनातनी दोस्त आते थे और मुझे लगता था कि उनको ये गलत फहमी हो गई है कि आर्य समाज वाले एट द एंड सनातन धर्म को बचा लें। और इनको ये गलत फहमी है कि हमारे धर्म शास्त्रों के अंदर तब्दीलियां की गई, मुसलमानों ने आके कर दी, अंग्रेजों ने कर दी, हालांकि उनको जरूरत ही नहीं थी। जी, आमिर तो भाई फिर भी बिल्कुल सही कहा। जी, जी, जी अली राजा बिल्कुल खुर्रम साहब आप अली बिल्कुल सही कह अली रहे हैं। भाई को बात मुकम्मल करने दीजिएगा अजय भाई। जी जी, जी जी, इनको ये लगता था, ये गलत फहमी होगी और उन्हें लगा कि दयानंद साहब जो हैं, स्वामी जी ने आके बड़ी करेक्शन कर दी है और हमारे मसाइल सारे हल हो जाएंगे। एट द एंड पहले जब इनका और आर्य समाजियों का आपस में मसला रहा, उनसे झगड़ते रहे, लेकिन जब दूसरे धर्म के लोगों ने एतराज़ात करने शुरू किए सनातन धर्म पे, तो उस वक्त इन्हें छप्पर छाया जो है वो आर्य समाजियों की मुयसर होने लगी और इन्हें लगने लगा कि ये कोई हल निकाल लेंगे हमारा। लेकिन बात वही है कि जितने भी इंसानी निज़ाम कोई भी लेके आए, इंसानी फ़िक्र के साथ वो मामलात को पूरी इंसानियत के मामलात को सामने रख के वो पेश करेगा तो यकीनन नाकाम होगा, क्योंकि इंसानी फ़िक्र कहीं न कहीं तो उसमें गलती और कमी कोताही निकल ही आएगी। और माशाल्लाह आपके प्रोग्राम जो हैं उन्होंने ये चीज़ वाज़ेह कर दी और आज के प्रोग्राम में भी जो चीज़ आपने रखी, इनकी अंतिम नमाज जो है वो हमारे बिल्कुल सामने है, पब्लिक बड़ी आसानी से फैसला कर सकती है। और उनका ना आना, जबकि आप उनको बिल्कुल फेयर इनविटेशन दे रहे हैं कि आप गुस्ताखी ना करें, ब्लास्फेमी ना करें, बदतमीजी ना करें, टॉपिक पे बात करें, आएँ और आके दिफा करें, तो यकीनन करना चाहिए था। तो आज हमारे सनातनी भाई इससे भी मायूस हो गए और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप जो नेक्स्ट एपिसोड करेंगे तो ये समझ जाएंगे कि निजात इसमें भी नहीं है। तो इनको गौर करना चाहिए, बजाय ये कि जस्ट सनातन की किताबें भी इन्होंने नहीं पढ़ी हुई, आर्य समाज की किताबें भी इन्होंने नहीं पढ़ी हुई। तो अगर ये इतने संजीदा लोग हैं तो इन्हें चाहिए कि एक दफ़ा जो इस्लाम ने तजवीज़ पेश की है कि अपने इर्द गिर्द नज़र दौड़ाएं और जो सबकी बात सुने, सबकी बात को देखें और जो सबसे बेहतर है अमल उस पर करें। तो कम अज़ कम अपने इर्द गिर्द और भी आइडियोलॉजीज मौजूद हैं, बजाय इसी को रिफॉर्म करते रहें। जितना भी रिफॉर्म कर लें फिर भी ये हाल होगा जो आर्य समाजियों ने रिफॉर्म करने के बाद आज आमिर भाई उनकी अंतिम नमाज पढ़ा रहे हैं। तो ये ही मसाइल आपके सामने आएंगे। ये सिर्फ यही नहीं है कुएं के मेंढक ना बने,
نکلیں اور ارد گرد اور بھی آئیڈیالوجیز موجود ہیں. اسلام یہ تجویز دیتا ہے کہ ان پہ غور کیجیے اور ان میں سے جو بہتر ہے اس پہ عمل کیجیے. میں یہ مختصر سا پیغام دینا چاہتا تھا. نہیں بہت زبردست شکریہ. زبردست. علی بھائی ساتھ رہیے گا. اجے بھائی آپ کو اپنی بات کر لیں پھر اجازت لیں گے. پیچھے ایک دو سناتنی مجھے نظر آ رہے ہیں, میں کہہ رہا ہوں چلو ان کو لے ہی لیں علی بھائی کی موجودگی جی میں. جی بالکل, میں بھی ایک چھوٹا سا پیغام دے کے میں اجازت لیتا ہوں آپ سے. پہلے تو علی رضا خرم صاحب نے کہہ دیا ہے, میں یہ وہی کہنا چاہ رہا ہوں کہ جتنے بھی غیر مسلم جو بھی ہیں بھائی ہیں, ایک بار اسلام کی نفرت دور رکھ کے سائڈ میں ایک بار ہمارے جو نبی ہیں ان کی حدیثیں پڑھیں اور قرآن پڑھیں. ایک بار پوری پڑھیں, آدھی نہیں پڑھیں, آدھی پڑھیں گے تو بھی بھٹک جاؤ گے. پوری پڑھو اور حدیث بھی پڑھو, بھلے آپ کو نقص نکالنا ہے اس لیے پڑھ لو, لیکن پڑھ لو ایک بار تو آپ کو سمجھ میں جائے گا کہ ایکچوئل میں اسلام کا پیغام کیا ہے. تو آپ اچھے طریقے سے سمجھ سکو گے اسلام کو اور بچ جاؤ گے اوپر جو ہونے والا ہے. کہ پھر ایک دن ایسا آئے گا کہ پھر سب نہیں رہے گا, پھر کچھ نہیں کر پاؤ گے اس سمے. اس لیے وہ دن آنے سے پہلے آپ سچائی جان لو کہ سچائی کیا ہے, اور ایک بار حدیث اور قرآن پڑھو, سچے دل سے پڑھو اور دیکھو کہ بھائی کیا کہتا ہے اسلام. اس کے بعد ہی آپ کوئی نرنے لیں. باقی امیر بھائی میں آپ سے اجازت لیتا ہوں. السلام علیکم. بہت بہت دھنیہ واد اجے بھائی. السلام علیکم, اپنا خیال رکھیے گا. جزاک اللہ. لے جی اجے بھائی ایک نیو مسلم ہیں, ایکس ہندو, یہ آپ کو بتا رہے تھے کہ اسلام کو آپ اگر سناتنی دوست پڑھنا چاہتے ہیں تو کس پرکار اس کو پڑھ سکتے ہیں, اور پھر اس کے بعد نرنے لیجئے. جی آپ کو پورا جو ہے وہ دیا جاتا ہے, اختیار دیا جاتا ہے, آپ کو آپشن دیا جاتا ہے, آپ اس پہ کیا کر سکتے ہیں.